सरगोदा शहर का दिल हिला देने वाला वाक़या, 10 साला और 16 साला बहन भाई की ये कहानी। 16 साला भाई ने क्या देखा जिसकी वजह से उसकी बहन को कमरे में ले जाकर उसने उसके साथ ऐसा क्या किया कि पूरा शहर लर्ज उठा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम बैक स्ट्रॉन्ग उज़्मा के चैनल पे आने के लिए और अपने कीमती वक्त में से थोड़ा सा वक्त निकाल के इस वीडियो को देखने के लिए। ये वीडियो स्पॉन्सर की जा रही है हॉस्पिटल को, शेल्टर होम को, सिलाई स्कूल को। अगर आपके पास फाइनेंशियली तौर पे हेल्प करने के लिए नहीं है, अगर आपके पास कोई स्टोरी है, कोई क्रिएटिविटी है, तो आप मेरी टीम से रब्ता करके अपना इंटरव्यू मेरे पॉडकास्ट में कंडक्ट करवा सकते हैं। और अगर आप ये भी नहीं कर सकते तो आप सिर्फ इस वीडियो को पूरा देख के आगे सवाब की नीयत से शेयर कर दें कि आपने हॉस्पिटल के अंदर अपने हिस्से की एक ईंट लगा दी। अगर आप ये भी नहीं कर सकते तो आप वीडियो को खाली चला कर ही रख दें, क्योंकि इससे इनकम आएगी और हॉस्पिटल के अंदर हम जल्द अज जल्द काम कर पाएंगे। बात करते हैं हिना की। हिना थी 10 साल की। क्या कसूर था उसका? पकड़न पकड़ाई, छुपन छुपाई खेलना, गुड़ियों से खेलने की उम्र थी। मैंने कल एक बात की थी आप लोगों से, आप लोगों को बताया था कि अपने बच्चों को अकेला मत छोड़ें, घर में भी बहन भाई अकेले मत रहें, अपने बच्चों को तवज्जो दें, उनका साथ दें। आप ये ना देखें कि घर में 2 बहन भाई या 3 बहन भाई अकेले हैं तो हम कहीं चले जाते हैं उनको अकेले छोड़कर। नो, शैतान हमेशा हमारे साथ साथ होता है और जो अल्लाह ताला ने हुक्म दिया है, जो अल्लाह ताला के अहकामात हैं, हमें उनको पूरा करना चाहिए और उनके ऊपर अमल दरामद भी होना चाहिए। 16 साल का भाई और 10 साला हिना, 5 बहन भाइयों की ये कहानी। वो दोनों घर में अकेले थे। क्या अकेले होने की वजह से ये मामला पेश आया या पहले से उनकी लाइफ में कुछ ऐसा चल रहा था जिसकी खबर माँ बाप तक ना हुई, माँ बाप तक खबर ना पहुंची और पहले से ही कुछ लाइफ के अंदर ऐसा गलत हो रहा था। अपनी बच्चों की सहेलियों और अपने बच्चों की दोस्तों पे भी नज़र रखें, घर में एक्सेस मत दें। बहुत कोई मजबूरी हो तो देखें, अदरवाइज ग्रुप स्टडी ये वो चीज़ें करनी पड़ती है, लाइफ में हमें जाना पड़ता है, लेकिन उसके लिए आपको एक्टिव रहना पड़ेगा, क्योंकि ये वो दौर नहीं है, ये पुराना ज़माना नहीं है। लड़कियां लड़के जहां मर्जी खेलते रहें, जैसे मर्जी फिरते रहें, कुछ नहीं होगा। आज इंटरनेट का दौर है, आज मोबाइल का दौर है। मोबाइल के अंदर आपकी जेब में हर चीज़ है। आप ऐसे बटन दबाएंगे, दुनिया की हर चीज़ आपके सामने आ जाएगी। अपने बच्चों को हमने बचाना है, अपने बच्चों के लिए वक्त निकालना होगा, पेरेंट्स को टाइम देना होगा। 16 साला लड़का और 10 साल की उसकी बहन। बहन की भी सहेली नहीं थी। 16 साल का लड़का जो कि स्कूल भी नहीं जाता, कहीं फैक्ट्री में काम करने जाता है और लड़की से उसकी बातचीत होती है। वो लड़की को अपने घर बुला लेता है। कितनी बार उसने बुलाया घर, कब कब बुलाया, क्या कुछ मामलात हुए, किसी को कुछ खबर ना हुई। एक स्टोरी मेरे तक पहुंची है, मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ। 16 साला लड़के ने जब एक लड़की को अपने घर पे बुलाया और भाई को साथ बिठा के उसके साथ गलत बात या जो भी गलत हरकतें वो कर रहा था, उसकी खातिर हिना को अपनी जान देना पड़ी। हिना भी इस दुनिया में नहीं है। हिना के छोटे छोटे जो हाथ थे वो किसी वक्त में पीले होने थे, लेकिन वो रंग गए। भाई ने अपने खून से रंग दिए, उसका खून करके। हिना घर में अकेली थी और साथ उसका भाई दोनों। तो हिना 10 साल की बच्ची थी और हिना को नहीं पता था कि मेरा भाई जो है वो क्या कर रहा है। लेकिन अचानक से जब आप एक चीज़ को देखते हैं तो शॉक्ड हो जाते हैं। हिना ने भी वही देखा जब वो कमरे में आई, किस हालात में उसने अपने भाई को उस लड़की के साथ देखा और क्या उस वक़्त हालत थी उन दोनों की। तो हिना ने सिर्फ ये कहा कि अम्मी और अब्बू को बताऊंगी, क्योंकि एक 10 साला बच्ची के पास ऑप्शन नहीं थी कि वो कुछ करे, ना उसके अंदर इतनी सोचने समझने की
صلاحیت تھی. اس لیے ہینا نے کہا کہ میں امی ابو کو بتاؤں گی آپ جو یہ حرکتیں کر رہے ہیں, میں امی ابو کو بتاؤں گی. اسی وقت لڑکا جو ہے وہ گھبرا گیا اور اس نے اس لڑکی کو اپنے گھر بھیج دیا. اور اس کے بعد اس نے کہا کہ اب اگر اس نے والدین کو, امی ابو کو یہ بات بتائی تو پھر ہم کیا کریں گے. دونوں بہنوں جو چھوٹی گھر میں تھی, ایک 7 سے 8 سال کی اور ہینا 10 سال کی تھی, دونوں بھائیوں نے پلان بنایا کہ ہینا کو راستے سے ہٹا دیا جائے. وہ برتن دھو رہی تھی اپنے ننھے ہاتھوں سے. ماں اور باپ کسی فوتگی پہ گئے ہوئے تھے ان بچوں کو گھر چھوڑ کر. کیا ماں باپ کہیں بھی نہیں جا سکتے؟ کیا زمانہ اتنا خطرناک ہو گیا ہے کہ ہمارے بچے اتنے بڑے ہو گئے کہ وہ فیصلے بھی خود کر دیں گے اور وہ ان کے جو من میں آئے گا وہ کریں گے. تربیت کا بہت زیادہ اثر پڑتا ہے. اپنے بچوں کی تربیت پورے خلوص سے پورا ٹائم لگا کے کریں تاکہ کل کو ان کا کانفیڈنس لیول ہم کھو نہ دیں, ہم ان کو احساس کمتری میں کہیں مبتلا نہ کر دیں. یہی ہوا. ہینا برتن دھو رہی تھی, بھائیوں نے اس کو کمرے میں بلایا اور ایک بھائی نے ہاتھ منہ پہ اس کے رکھا اور دوسرے نے اس کا جو گلا اس کا تھا ننھا سا گلا, اس کے اندر ایک چھوٹا سا دوپٹہ تھا, اسٹولر تھا, اسی سے اس کا گلا دبا دیا. ہینا تڑپتی رہی اور اپنے ہی 2 سگے بھائی جو محافظ تھے اس دن اس کے گھر میں, انہوں نے بہن کو موت کے گھاٹ اتار دیا. ہینا اس دنیا سے چلی گئی. اب پلان کیا بنایا گیا؟ کیونکہ ایک گناہ تو آپ نے کیا, دوسرا گناہ اور کرنے جا رہے تھے. دوسرا گناہ یہ کیا کہ یہ ایک سوسائڈ لگے کہ اس نے خودکشی کی ہے. یہ والا کیس بنانے کی کوشش کی گئی. بھائی کو دروازے کے آگے کھڑا کیا, کسی کو دیکھو کوئی آ تو نہیں رہا, باہر نلکے کے ساتھ اس کا دوپٹہ باندھ کے اس کو ہینگ کر دیا گیا اور دروازے کھلے چھوڑ کر دونوں کام پہ چلے گئے. شام کو چاچو نے فون کیا کہ آپ کی بہن اس دنیا میں نہیں رہی, اس کا کسی نے گلا گھونٹ دیا یا اس نے خودکشی کی. ایک 10 سالہ بچی خودکشی کیسے کر سکتی تھی؟ پوسٹ مارٹم کی رپورٹ آ گئی جس میں دونوں بھائی جو تھے وہ ملوث نکلے اور دونوں بھائیوں کو اسی وقت پکڑ لیا گیا. 16 سالہ بچہ, اس کا فیوچر تباہ ہو گیا, پورا گھر تباہ ہو گیا, صرف ایک چھوٹی سی غلطی کی وجہ سے. والدین نے اگنور کیا, بچوں کو موبائل لے کے دیا جس کے اوپر اس کا رابطہ ہوا. رابطے کے بعد لڑکی کی ایکسیس گھر تک آ گئی. گھر آ کر غلط کام ہو رہا تھا, بہن چھوٹی سی نے دیکھ لیا, اس نے کہا کہ میں والدین کو بتاؤں گی, اس کو موت کے گھاٹ اتار دیا گیا. کہانی یہاں پہ ختم نہیں ہوتی. کہانی ختم ہوتی ہے آپ کا پورا خاندان تباہ ہو گیا, آپ کے دونوں بیٹے جیل چلے گئے, آپ کی ایک بیٹی دنیا سے چلی گئی, آپ کا پورا گھر تباہ و برباد ہو گیا. تباہی کے سبب جو پیدا ہوتے ہیں وہ ہماری اپنی ہی غلطیوں کی وجہ سے ہوتے ہیں. میں نے ایک چھوٹے سے بچے کو دیکھا کہ اس کا باپ اس کے اوپر اتنا ظلم کرتا تھا. تقریباً بچہ تھا 8 سے 10 سال کا. 8 سے 10 سال کے بچے کو خودکشی کا نہیں پتہ ہوتا. اس کو توجہ کی, پیار کی ضرورت ہوتی ہے. اس کی ماں کو بھی اس کے سامنے مارتا تھا. اس کی ماں گھر چھوڑ کر چلی گئی اور وہ اس کو اتنا مارتا تھا کہ اسکول میں وہ سہما سا رہنے لگا. جب ٹیچر نے پوچھا کہ کیا ہوا ہے تو اس نے بتایا کہ میری ماما چلی گئی اور پاپا مجھے بیلٹوں سے مارتے ہیں, بیلٹیں مار کے میرا حشر کرتے ہیں. ذرا سا میں کوئی کام بھی, ذرا سا ہنس بھی لوں, ذرا سا میں کوئی شرارت بھی کر لوں تو باپ مجھے مارتا ہے. ٹیچر نے باپ کو اسکول بلا کر سمجھایا کہ آپ کا بیٹا جو ہے وہ معصوم ہے, 8 سے 9 سال اس کی عمر ہے, اس کو توجہ کی ضرورت ہے, اس کو پیار کی ضرورت ہے, آپ اس کو سمجھیں. اس کی والدہ کو تو آپ نے گھر سے نکال دیا لیکن بیٹے کو آپ سمجھیں. لیکن باپ نے بجائے اس کے کہ وہ آ کے اپنے بیٹے کو گلے سے لگاتا, اتنا خوف طاری کر دیا. جب اس نے آ کے بیلٹ نکالی تو بچہ بھاگ کھڑا ہوا واش روم کی طرف. اس نے واش روم میں جا کر دروازہ بند کر لیا اور تیزاب پی لیا. اس کو احسن کو صحیح یہی لگا کہ مجھے اب اس دنیا سے چلے جانا چاہیے, کیونکہ اتنا خوف طاری کر دیا تھا اس کے باپ نے اس کے اوپر کہ جب اس نے بیلٹ نکالی تو وہ اتنا ڈر گیا تھا کہ آج پتہ نہیں مجھے کتنی مار پڑے گی. مت ماریں اپنے بچوں کو, مت ماریں اپنی بیویوں کو, مت گھر میں جھگڑے فساد ختم کریں. ہم کس طرف جا رہے ہیں؟ اپنے بچوں کو, خود کو نماز کی طرف لے کے آئیں. جب آپ پنجگانہ نماز ادا کریں گے, جب آپ صبح فجر ٹائم اٹھیں گے, جب آپ نماز پڑھیں گے, آپ قرآن کھولیں گے, آپ اپنے بچوں کو اٹھائیں گے,
بچپن کی عادتیں جوانی تک بڑھاپے تک ساتھ جاتی ہیں، اور اگر بچپن میں ہی آپ ان کے ہاتھ میں موبائل دے دیں گے تو بڑھاپے تک پھر اینڈ پہ جا کے کیا ہوتا ہے کہ ہم توبہ کرنے لگیں۔ میں کوشچن میرا وہی آج بھی آپ سے، اور آپ لوگوں نے بڑا اپریشیٹ کیا اور آپ نے کہا ایک گڈ میسج آپ نے دیا ہے، آپ سب بھی میسج دے سکتے ہیں اپنے آپ کو، اپنے بچوں کو۔ صبح اٹھیں، نماز کی عادت اپنائیں، اپنے بچوں کو نماز پرفارم کرنے، ان سے کہیں نماز پرفارم کریں، وہ کریں گے۔ اور بچپن کی عادتیں جیسا کہ میں نے پہلے بھی کہا جوانی تک نہیں بڑھاپے تک ساتھ جاتی ہیں۔ اپنے بچوں کو اخلاق کے دائرے میں رہنا سکھائیں، اپنے بچوں کے دوستوں کے اوپر نظر رکھیں، جب وہ گھر میں آئیں تو دیکھیں اکیلے کمرے میں وہ کیا کر رہے ہیں، اکیلے اپنے بچوں کو کمرے میں مت سلائیں، اکیلا مت رہنے دیں۔ آج وقت ہے، کل وقت ہاتھ نہیں آئے گا، انڈیکیشن آ رہی ہوتی ہے ہمیں، ہم اس کو اگنور کر دیتے ہیں، ہم اپنی آنکھیں بند کر دیتے ہیں۔ ہم کب تک اپنی آنکھیں بند کریں گے؟ اپنے بچوں کی تربیت کریں۔ جب آپ کا بچہ کہے کہ میں بور ہونے لگا ہوں، مجھے بوریت ہو رہی ہے، تو سمجھ لیں کچھ گڑبڑ ہے، اس کی لائف میں کچھ چل رہا ہے، کچھ نہ کچھ وہ سوچ رہا ہے۔ میں یہ نہیں کہتی کہ آپ بڑے بڑے کیفے میں جائیں، ہم نہیں جاتے، ہمارے پاس اتنا بجٹ نہیں ہوتا کہ ہم بڑے بڑے کیفوں میں جائیں، جا کے کھانے کھائیں، کبھی کبھار، لیکن ایک چھوٹے سے پارک میں تو آپ جا سکتے ہیں بچوں کو لے کے۔ محلے کا جو پارک ہوتا ہے وہاں پہ ایک فٹ بال دیں ان کے ہاتھ میں، وہ کھیلیں کودیں، ان کو موبائل کی گیموں سے باہر نکالیں، موبائل کی دنیا سے باہر نکالیں۔ دنیا بڑی خوبصورت ہے، ٹیب کے اوپر ان کو تلاوت قرآن پاک لگا کر دیں، ٹیب کے اوپر چھوٹے چھوٹے سے وہ کارٹون لگا کے دیں جس کے اندر اسلامی باتیں ہو رہی ہیں، اسلام کی طرف لے کے آئیں، کیونکہ ہم باحثیت تو مسلمان ہیں لیکن کام ہمارے مسلمانوں والے نہیں ہیں۔ ہم اپنے بچوں کو توجہ نہیں دے پا رہے، جس کی وجہ سے سارے بگاڑ پیدا ہو رہے ہیں۔ کیا قصور تھا ہینا کا؟ کیا گھر میں اکیلے ہونے کی وجہ سے اتنا بڑا معاملہ پیش آیا؟ کیا والدین کو نہیں پتا تھا؟ کیا والدین ان کو کیوں اکیلے چھوڑ کے جاتے تھے؟ کیا وہ لڑکی کب سے گھر آ رہی تھی جس کے ساتھ یہ معاملات ہو رہے تھے؟ اپنی رائے کا کمنٹس باکس کے اندر اظہار ضرور کیجیے گا، اور ایک بار سوچیے گا ضرور کہ آج جب بیڈ پہ آپ لیٹیں رات کو، چاہے آپ مدر ہیں یا فادر ہیں، آپ سنگل مدر ہیں یا سنگل پیرنٹس ہیں، جو بھی ہے، بیڈ کے اوپر لیٹ کر ایک بار انالیسس ضرور کیجیے گا، ایک ٹھنڈی سانس لیجیے گا اور آنکھیں بند کر کے سوچیے گا آج آپ نے کون سی اچھی بات اپنے بچے کو سکھائی، یا کہ اس کو اتنا ہی بتایا کہ کھانا کھانے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہیں۔